نہیں سر، یہ 2 لاکھ تو ہو گیا، قصوروار ذمہ دار کون ہوا مطلب اس کے پیچھے؟ فوج مطلب آپ کے جرنیل تھے ایوب خان جب کہہ رہا ہے 1965 میں جونے جو صاحب کو حیات جونے جو صاحب سے کہ جی ہم نے انہیں 5-10 سال یہ ہیں یہ ہمارے ساتھ. سر بھٹو کی ضد بھی تو تھی، بھٹو کی جو اڑے ہوئے تھے کہ نہیں بھٹو کو تو اس وقت کیک تیار ملا نا، اور اس نے دیکھا کہ اگر یہ نہیں ٹوٹتا جو کہ پہلے سے اسکیم، اور بھٹو تو ایوب کو باپ کہتا تھا، تو بھٹو کو تو پتہ ہوگا کہ اندر کی داستان کیا ہے کہ بھائی انہیں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. تو اس نے کہا کہ کیک تیار ہے، میں کیوں سیکنڈ فڈل پلے کروں، جانے دو انہیں. کہاں سے چینج آئے گا؟ کوئی انڈیویجول کوئی کام، کوئی حرکت، کوئی ایز اے سوسائٹی اسٹارٹ کہاں سے کرنا سر؟ میں اس سوال کو تھوڑا سا مولڈ اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال سے قائد اعظم کا ریئل پاکستان جو تھا اور آج جس ہم نقشے پہ چل رہے ہیں، جس دگڑ پہ ہم چل رہے ہیں، وہ اس میں کچھ ہے ملتا جلتا، کچھ سملیرٹیز ہیں؟ ایک قائد اعظم نے آسٹریلیا کو ریڈیو پہ جو ایڈریس کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ وی فوٹ وارز فار یو اینڈ وی اپنی سروسز آفر کی تھی ایز اے وارئر نیشن. وہ دیکھ لیں آج ہم اس پہ پورے کار بند ہیں. اور میرے پاس جناز اسپیچز اوریجنل کتاب ہے، ضیاء کے زمانے والی نہیں ہے، پہلے والی وہ 1953 کی چھپی ہوئی. سر عمران خان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک بندہ جو فورن ڈپلومیٹس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جرمنی اور جاپان نے آپس میں ملینز آف ایچ ادرز سٹیزنز مار دیے اور اب اپنے کامن بارڈر کے اوپر فیکٹریاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال کرنا ہے؟ جس کو راہونیات یونیورسٹی، راہونیات، پھر اسے کوئی کہتا ہے جی روحانیت، ہاں روحانیات، جس کو یہ خاتم النبیین نہیں کہنا آتا، اور پھر گگل کرتا ہے لڑکیوں کی طرح وہاں پہ اپنی سویرنگ ان کے اوپر. مطلب اس سے کیا امید ہم رکھ سکتے ہیں؟ لیڈر سر کی کوالٹیز نظر نہیں آتی ہیں آپ کو اس میں؟ عمران خان میں وہ کرکٹ کھیلتا تھا اور اس نے پیسے پوسے مانگ کے ایک ہسپتال بنا دیا، اس کو وہیں تک رہنا چاہیے تھا. وہ ایک سیاست میں اس کو آنا ہی نہیں، اس کو اپنی آخرت نظر آنی ہونی چاہیے تھی. تو آپ کے خیال سے ابھی پرنسپل سٹینڈ جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیا ہے وہ پرنسپل سٹینڈ؟ میرے خیال سے سول سپریمیسی مانگ رہے ہیں. ان سے خود نہیں جواب نکلا تھا. سول سپریمیسی اسے تب تک پسند ہے جب فوج کا بوٹ اسے مل جائے بیٹھنے کے لیے اوپر، وہ سول سپریمیسی اسے پسند ہے. ابھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے انڈیا کو ایک اسٹیٹمنٹ دی ابھی ریسنٹ امریکہ کے دورے کے اندر، ان کا دریائے سندھ کسی کا باپ بھی نہیں لے سکتا، کوئی آ کے دیکھے میلی آنکھ سے دیکھے ہم جواب دیں گے. تو دریائے سندھ کے اوپر ہم اتنے پرسنل ہیں. آپ نے تو بہت بکس بھی لکھی ہیں دریائے سندھ کے اوپر، آرٹیکل لکھے ہیں سندھو کے بارے میں جی، کیونکہ ہمارے یہاں 1-2 لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نام دریائے پنجاب کر دیا جانا چاہیے. اس کے میں خلاف ہوں، کیونکہ یہ تو ہسٹوریکل ہے. 5000 سال یا 4000 سال پہلے جب رگ وید کی نظمیں لکھی جا رہی تھیں تو اس کے اندر سندھو کا نام ہے، آپ اسے دریائے پنجاب کر دیں گے؟ اتنا ہی آپ ترم خان ہیں. تو نہیں، لیکن یہ بات تو میں اس پہ ٹھیک ہوں کہ یہ بات صحیح ہے. بھئی آپ نے جب ایک ٹریٹی کی ہوئی ہے تو آپ اس ٹریٹی سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ آپ تو بے اصولی بات ہے نا. آپ کا میں ایک اس میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، آپ کہتے تھے کہ یہ جو انڈس ریور چل رہا ہے بیسیکلی جو پوری ہسٹری ہے، تاریخ جو لکھی ہوئی ہے بیسیکلی اسی خطے کے بارے میں لکھی ہے. تو ہندوستان والے کہتے ہیں کہ ساتھی امی آپ بھول ہی گئے، ہمارا تو رکھا ہی نہیں آپ نے. اب نہیں، ان کا کہاں، دیکھیے انڈس ویلی سویلائزیشن جسے کہتے تھے تو وہ یہ ہے نا، سندھو کی گھاٹی یہ ہے جو پاکستان ہے. اور جو اگر آپ گریکس کو پڑھیں، یہ جو انڈس نام ہے یہ سندھو سے بگڑ کے کس طرح بنا کہ سندھو جو ہے وہ جب آویستن میں یا قدیم فارسی میں گیا تو وہ ہندو بن گیا، کیونکہ وہ سین ڈراپ کر دیتے تھے، وہ ہندو بن گیا. ہندو جہاں بہتا ہے وہ ہندوستان تھا، تو ہندو تو یہ بہہ رہا ہے تو یہ سارا ہندوستان ہے نا، ہم ہندوستان ہیں، ٹھیک ہے. اور ہندو کوئی مذہبی اس کی کانوٹیشن کبھی بھی نہیں تھی. یہ تو جب عرب آئے ہیں 8ویں صدی کے اندر، 8ویں صدی کے اندر، تو آ کے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو ہندی کہنا شروع کیا. اس سے پہلے یہ لفظ ہندو جو تھا وہ دریا کا نام تھا.
اور ہندو جو تھا جب وہ گریک میں گیا تو وہ ایچ ڈراپ ہو جاتا ہے, وہ ہندو, اور ہندو کے کامن تھا کہ گریک میں پراپر نیم اینڈنگ جو ہے اس کے آگے ایس لگتا ہے, تو انڈس ہو گیا, اور انڈس کا جو دیش تھا وہ انڈیا تھا. اور اگر آپ گریکس کی جو بھی آپ ہسٹری پڑھ لیں اس میں جب وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ جو پاکستان ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, جنہیں وہ انڈین اور الیگزینڈرز انڈین کیمپینز کہتے ہیں, وہ تو پوری پاکستان کے اوپر ہی ہوئی, ادھر صرف بیاس تک ہی گیا نا. گوادر ہم نے خریدا تھا بیسیکلی عمان سے, رائٹ؟ نہیں, ہمارا تھا. ہمارے یہ جو اپنے خان قلات تھے, عمان والوں کی 2 خاندان تھے نا, جیسے اتھے بھی واریاں لیندے ہیں نا, ادھر بھی واریاں لگی ہوئی تھیں. پھر ایک کو میں نام اب بھول رہا ہوں, اس خاندان کو انہوں نے مار کے وہاں سے نکال دیا, اور روتے پیٹتے ادھر آئے. مطلب عمان والے تو بھوکے ننگے تھے, ان کے پاس کیا تھا. خان قلات ایک بہت بڑی ریاست کا سردار تھے, تو وہ خان قلات نے اسے کہا کہ اچھا بیٹا تو ایسے کر کے تو یہ نا ادھر ہمارے گوادر میں بیٹھ جا, یہ 1780-85 کی بات ہے, تم ہمارے یہاں بیٹھ جاؤ. جو اس کا جو ریونیو ہے, کیونکہ ٹریڈ بہت ساری یہاں سے گزرتی تھی, شپنگ ہوتی تھی, وہ جو گودی ہے اس کی جو پورٹ ہے وہ قدرتی پورٹ ہے, جیسے کراچی کی کیماڑی کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سکون کریں اور اس کے جو ریونیو ہیں وہ تم اپنے پاس رکھا کرو, اس سے اپنا کھان پین کرو. تو وہ کوئی 4-10 سال میں, پتہ نہیں کتنے سال میں, اب مجھے آف ہینڈ یاد نہیں ہے, وہ حل ہو گیا مسئلہ, وہ چلا گیا واپس. تو گوادر اس نے اپنے پاس ہی رکھا, اور پھر 200 سال گزر گئے. 1958 میں آ کے یہ واپس خریدا گیا. اور پیسے کس نے دیے؟ زیادہ پیسے جو ہیں آپ کو پرنس آغا خان نے دیے, پرنس کریم آغا خان نے. صرف ویسے اس طرح کے اتنے فیکٹس ہیں جو ہماری نیشنز کو پتہ ہی نہیں ہے سر. ان کو بتانے والے بھی کون, ان کو شوق بھی نہیں ہے پڑھنے کا, لیکن بتانے والے بھی کام ہے سر. نہیں, وہ دیکھیے جو جتنی بھی آپ کی یہ ٹیلی ویژن چینلز ہیں نا, وہاں پہ پھکڑ بازی چلتی ہے, یعنی کوئی عقل کی بات وہاں بالکل نہیں ہے. تو اور یہ اس طرح کی جو چینل ہیں وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, کیونکہ اب پھکڑ بازی کی عادت پڑ گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار ہے کہ بابا بہ گیا کہ گلاں دسدا رہندا ہے. تو ٹک ٹاک قوم بن گئی ہے نا, مسالہ چاہیے انہیں 10 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے اندر ہی. بالکل لمبی بات جو کرے وہ کہتے ہیں یہ تو بزرگوں کی طرح ہمیں بولی جا رہا ہے. اب جو اصل بات کرتے ہیں کہتے ہیں ریڈیو ہے بند کر دو, یہ والا آپ لوگوں کے ذہن بن چکا ہے سر. سر ویسے سنس پارٹیشن انڈیا پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو سر انڈیا میں انہوں نے تعلیم کو بہت فروغ دیا ہے. کیا وجہ رہی ہے آپ کے خیال سے؟ ان کے پاس پولیٹیشینز ایسے تھے یا ان کے سیاسی رہنما ایسے تھے, ان کو ایسے ملے کہ جنہوں نے ایجوکیشن پہ فوکس رکھا؟ جواہر لال نہرو جو تھے وہ بہت بڑے لیڈر تھے, ٹھیک ہے جی. ان کے زمانے کے انڈیا سے آج کل کا آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اور آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو بھکتی ہیں, سنگی جنہیں آپ کہتے ہیں, ہمارے دوست انڈیا میں ہی انہیں سنگی کہہ کے ویلیفائی کرنے کی کوشش کی. وہ سنگی جو ہیں وہ نہرو کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, وہ بالکل ہی اس کے جو کچھ اس نے کیا اس کو نگیٹ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آج اگر آپ دیکھیں جتنے بڑے ہسٹورینز اور جیوگرافرز ہیں وہ نہرو کے دور کے پڑھے ہوئے ہیں, جس میں وہ عرفان حبیب صاحب بھی ہیں, پروفیسر رومیلا تھاپر ہیں, یہ بڑے لوگ تھے. نہرو نے بڑا کام کیا ہمارے یہاں 1950 کے عشرے میں, بلکہ جیسے ہی پاکستان بنا ہے 50 شروع ہوا ہے تو ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 711 عیسوی کے اندر ہی ایجاد ہو گیا تھا. اور اوٹ پٹانگ اور ایڈیوٹک کتابیں لکھی گئیں. وہ قریشی صاحب کوئی تھے, ان کی کتاب میرے پاس تھی, میں نے غصے میں پھر پھینک دی, ٹیکسٹ بک تھی وہ, اس میں اتنی لغویات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی کہ یار لوگ پیسے کی خاطر کیا کیا بکواس لکھ جاتے ہیں. تو ہم نے سب جھوٹ اسی وقت لکھنا شروع کر دیا. ہم نے تعلیم کا فروغ کے لیے کوئی نہیں کام کیا, عقل و دانش کو بڑھانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. ہم نے کہا کہ دماغوں پہ لگاؤ, انہیں دولت شاہ کی چوئیاں بناؤ ساروں کو. تو اب ہم جو پوری قوم ہے وہ دولت شاہ کے چوہے ہیں.
سر ایک اور چیز جو آپ نے بھی ویسے انڈیا کا نام لیا, آج کا جو بھارت ہے RSS اور مودی والا, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ مجھے تو بو آتی ہے کہ یہ ضیاء والا بیج ہے جو یہ بو چکے ہیں, اور ان کو آنے والی کوئی 10-15 سالوں میں پتہ لگے گا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. ابھی تو یہ گریٹر انڈیا, باغ بھارت کرتے ہیں نا. ہاؤ ڈو یو سی مودی کا پکچر دکھا رہا ہے ان کو اپنی اوقات پہ لے کے آ رہا ہے واپس. کون؟ ٹرمپ سر. ٹرمپ. وہاں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ میں ٹویٹر کے اوپر یہ بات بھی کر چکا ہوں, اور اس کے اوپر مجھے جو وہاں کے سنگی ہیں انہوں نے اٹیک بھی کیا کہ یہ بالکل ضیاء والے پاکستان کا نمبر 2 ہوگا, یہ جو انڈیا کو بنا رہا ہے نا مودی. اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو ابھی انہیں پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. باقی جو بیوقوف بن رہے ہیں وہ پھر ہاتھ لگا کے جسے ہم کہتے ہیں نا روئیں گے بعد میں. یہ ہمیں 50 سال ہونے والے ہیں جو ضیاء ہمارے ساتھ کر گیا ہے, ہم ابھی تک سدھ نہیں ہو سکے, ان کو 100 سال لگ جائیں گے. یعنی اب ڈکلائن کی طرف ہی ہے, میرا خیال ہے نیچے کی طرف ہی جانا ہے, نوز ڈاؤن ہی ہے. ہاں جی سر ایک آپ کے نا آپ کے ہسٹورین ہونے کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے نا ایک 2 سوال میرے ایک آپ سے ہیں. ایک تو سر ریسنٹلی آپ نے لاہور کو آپ نے بہت کلوز دیکھا, ہم سب کا محبت ہے لاہور, ہمارے بڑوں کی محبت ہی لاہور. ابھی لاہور کے اندر ریسنٹلی ہم نے سنا کہ ایک نئے درختوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کاوش لوگوں نے شروع کی ہے. ایک نئی ہمارے لاہور میں بچا تو پچھلا کچھ ہے ہی نہیں, ہم نے سیمنٹ کی اور کنکریٹ کی فیکٹریاں بنا دی ہیں, ادھر بلڈنگس کھڑی کر دی ہیں. ابھی لاہور نہر کنال رہ گئی ہے, اس کے اوپر کوئی درختوں کا پروجیکٹ ہے, کوئی 18,000 درخت ہیں, ان کو کاٹنے کا سلسلہ. تو یور کمنٹ آن اٹ سر؟ نہیں, میرا خیال ہے 1800 نہیں ہے, یہ کوئی 10,000 کے قریب درخت ہیں جو کٹیں گے. بٹ مطلب کیا کمنٹ کر سکتے ہیں آپ. اور جو ہم دیسی, وہ سب دیسی پیڑ ہیں, وہ جو دیسی پیڑ کٹیں گے ان کی جگہ لگے گا کیا؟ کونوکارپس, جو کہ باہر سے ایک ایڈیٹ لے کے آیا ہوا ہے, اب وہ وزیر بنا پھرتا ہے, جاہل آدمی. وہ گوف وہاں سے لے کے آیا جب وہ یہاں سے چوری چکاری کر کے دبئی بھاگ گیا ہوا تھا 2005 میں, اور 9 میں واپس آیا تو اپنے ساتھ لے کے آیا. اس کے نام سے وہ درخت ابھی بھی بلوچستان میں جانا جاتا ہے, کراچی میں بھی ابھی وہی اس کا نام ہے کونوکارپس کا. وہ لگتا ہے اور پام ٹریز لگتے ہیں. مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے لگانا کیا. بھائی یہ گرم ملک ہے, ہمیں اپنے دھرتی کے پیڑ چاہیے. کونوکارپس کے جی بڑی چھتی ود جاتا ہے, تو آپ کو دوزخ میں پہنچنے کی بہت جلدی ہے. وہ ایک بہت پیاسا درخت ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, میں نے دبئی اور شارجہ میں 2013 میں کٹتے ہوئے دیکھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا ہے, یہ کانکریٹ کی لائنیں پھاڑ کے اندر گھس جاتا ہے اور وہ بلاک کر دیتا ہے. یہ ندیوں کے کنارے لگائیں گے تو پہلے یوکلپٹس کا ہمیں ایک آسٹریلین ایڈیٹ ہمیں دے گیا تھا بغیر سوچے سمجھے کہ یہ جاہل قوم ہے, اس نے لگانا ہی صرف یوکلپٹس ہے. تو 40-50 سال صرف یوکلپٹس ہی لگایا گیا. اس سے جان چھٹی ذرا سی تو کونوکارپس ایک اور ایڈیٹ لے آیا, اور باقی اب انہیں کسی نے کہہ دیا جی کھجور عرب لے کے آئے تھے اپنے ساتھ. ہسٹری پڑھی ہو تو انہیں پتہ ہونا کہ راجہ چچ نے جب 625-30 کے اندر وہ اپنی سرحد کا تعین کرنے نکلا تھا, تو دریائے نہنگ جو ہے, جو بلوچستان میں ایران اور پاکستانی بلوچستان کے بیچ بہتا ہے نہنگ دریا, اس کے اوپر جا کے اس نے کھجور کے درخت لگا کے باؤنڈری مارک کی تھی. عربوں کے آنے سے پہلے بھی یہ درخت یہاں پہ تھا. میں ایک کھوتے سے بریگیڈیئر سے یہ بات مجھے بتائی گئی ہے کہ جی اس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ تو عرب لے کے آئے تھے, اس سے پہلے یہاں کھجور ہوتی نہیں تھی. میں کہ وہ ڈفر بریگیڈیئر کو کچھ پڑھ لینا چاہیے تھا. سر فلم انڈسٹری کے بارے میں بتائیں, آپ نے تو پاکستان کو اچھے ٹائم پاکستان کے دیکھے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری انڈیا میں کاپی ہوتی تھی, کیا یہ بات سچ ہے سر؟ نہیں, ہم ان کی فلمیں کاپی کرتے تھے. اچھا ہم کرتے تھے. ہاں, ہماری کوئی بھی فلم میرا نہیں خیال کہ اوریجنل ہوتی تھی, سوائے پنجابی فلموں کے. وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہوں گے, وہ اس میں وہی گنڈاسا چلنے کی داستانیں ہوتی تھیں بس, اور وہ پتہ نہیں کس زمانے کی وہ فلمیں ہوتی